تاریخ کے ایک ایسے کونے میں جھانک رہے ہیں جو عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم بات کریں گے قصور کے قریب چھٹیاں والا نامی قصبے کی۔ ہوں۔ وہاں پنپنے والے ایک انتہائی غیر معمولی فرقے گلاب داسیوں کی، ہو۔ اور خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کی جس کی کہانی مطلب کسی داستان سے کم نہیں لگتی، پیرو پرم کی۔ بالکل اور ہمارے پاس جو یہ تاریخی حوالے ہیں، مضامین اور دوسرا مواد ہے نا، وہ ہمیں 19ویں صدی کے پنجاب کی ایک بالکل بالکل ہی مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ اچھا، جی یہ صرف راجاؤں مہاراجاؤں یا جنگوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو عقیدے، بغاوت اور سماجی بندھنوں کو توڑنے کی ایک بہت پیچیدہ کہانی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس مواد کی مدد سے سمجھیں کہ یہ غلاب داسی فرقہ آخر تھا کیا، ان کے عقائد کس قدر زمانے سے ہٹ کر تھے، جی پیرو پریمن کون تھیں اور کیسے وہ اس فرقے کا ایک اہم حصہ بنی، اور یہ چھٹیاں والا یہ سب کا مرکز کیسے بنا۔ صحیح۔ آئیے اس دلچسپ کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور، تو سب سے پہلے چٹھیاں والا کی بات کر لیتے ہیں۔ جی یہ آج پاکستان کے ضلع قصور میں ہے۔ لوکیشن وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں یہ ایک چھوٹے سے قصبے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ہوں ہوں یہ گلاب داسی فرقے کا آپ کہہ لیں دل تھا، ان کا ہیڈ کوارٹر۔ اچھا، تو یہ فرقہ گلاب داسی، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ اس کے بانی گلاب داس، ان کا اپنا پس منظر بھی کافی دلچسپ لگتا ہے۔ یقیناً گلاب داس جن کی پیدائش 1809 میں ہوئی، ترن تارن کے پاس ایک گاؤں میں جاٹ سکھ گھرانے میں۔ اچھا۔ وہ پہلے مہاراجہ شیر سنگھ کی خالصہ فوج میں سپاہی تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سکھ سلطنت عروج پر تھی، ہوں لیکن ان کا رجحان نا شروع سے ہی لگتا ہے روحانیت کی طرف زیادہ تھا۔ تو فوج سے روحانیت کی طرف یہ سفر کیسے ہوا؟ انہوں نے فوج چھوڑی، پھر نرملا سادھوؤں کے پاس گئے، ان سے ویدانت کا علم حاصل کیا جو ہندو فلسفے کی ایک اہم شاخ ہے۔ صحیح۔ پھر جب سکھ سلطنت کا زوال ہوا، اس کے بعد وہ اداسی فرقے کے سنت پریتم داس کے مرید بن گئے۔ تو ان سارے تجربات کا نچوڑ تھا ان کا اپنا فرقہ، جو انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہی قائم کر لیا تھا، اور اس کا مرکز بنایا چھٹیاں والا کو۔ اور ان کے عقائد؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ وہ اس دور کے مذہبی ماحول میں بہت ہی م، غیر روایتی تھے، بلکہ باغیانہ کہنا چاہیے۔ بالکل، بنیاد تو تھی ویدانت کے فلسفے پر، خاص طور پر وحدت الوجود، یعنی خدا اور کائنات ایک ہیں، جی اور واحدیت ذات، یعنی اصل حقیقت صرف اپنی ذات کا شعور ہے۔ لیکن اس فلسفے کو انہوں نے ایک بالکل عملی اور آپ کہیں منفرد شکل دی۔ وہ کیسے؟ گلاب داس خود کو برہم کہتے تھے۔ برہم یعنی خدا؟ جی، خدا کا درجہ، اور فرقے کا منتر تھا سوہم، میں اور وہ ایک ہے۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ تھا اس زمانے میں۔ تو مطلب وہ کسی مروجہ مذہب جیسے ہندو مت یا سکھ مت اس کی پیروی نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ خود کو نہ ہندو کہتے تھے نہ سکھ، ان کا فرقہ تو مختلف روایات کا ایک مرکب سا تھا۔ اچھا، کیسا مرکب؟ اس میں ہندو اور سکھ روحانیت بھی تھی، بھکتی تحریک والی، محبت اور لگن بھی، اور تصوف کی رمزیت بھی۔ ہوں لیکن سب سے اہم بات شاید یہ تھی کہ انہوں نے ہر قسم کی مذہبی رسومات، زیارتیں، تہوار اور نام نہاد مقدس ہستیوں کی پوجا پاٹ کو بالکل مسترد کر دیا۔ واقعی اس زمانے میں؟ جی سوچیں، وہ زمانہ جب مذہبی لوگوں کی زندگی کا محور تھا، یہ کتنی بڑی بغاوت تھی۔ اور ان کے طرز زندگی کے بارے میں بھی متضاد باتیں ملتی ہیں۔ ایک طرف تو رہبانیت کا ذکر ہے، دوسری طرف ایپیکیورین، یعنی عیش و عشرت پر زور۔ یہ کیسے ممکن تھا ایک ساتھ؟ یہی یہی تو اس فرقے کا سب سے متنازع اور منفرد پہلو تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی لذتیں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اچھا۔ لہٰذا ان کے پیروکار مرد اور عورتیں دونوں مہنگے کپڑے پہنتے، اچھا کھاتے پیتے، اور مطلب زندگی کی رنگینیوں سے بھرپور لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ تو رہبانیت کے تصور کے بالکل الٹ لگتا ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن شاید ان کے نزدیک روحانی آزادی کا مطلب سماجی اور جسمانی بندھنوں سے آزادی بھی شامل تھا۔ لیکن کیا اس عیش پرستی کے ساتھ کوئی اصول بھی تھے یا بس؟ ایک اصول بہت واضح تھا، وہ جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ہوں ان کے حلیے بھی مختلف ہوتے تھے، کوئی ایک یونیفارم نہیں تھا۔ کچھ سفید لباس پہنتے، کچھ اداسیوں یا نرملاؤں جیسے، کچھ کلین شیو۔
اس سے بھی ان کی وہ روایات سے آزادی ظاہر ہوتی ہے۔ اور ذات پات، اس بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ یہ تو اس دور کا بہت بڑا سماجی مسئلہ تھا۔ وہ ذات پات کی تقسیم کے شدید ناقد تھے، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ ان کے زیادہ تر پیروکار نچلی سمجھی جانے والی ذاتوں سے تھے، خاص طور پر دلت طبقے سے۔ اچھا، تو ایک طرح سے یہ فرقہ ان لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بھی بن گیا تھا جنہیں مروجہ سماجی ڈھانچے میں کوئی خاص مقام نہیں ملتا تھا۔ کیا ان کے یہ نظریات صرف زبانی کلامی تھے یا تحریری شکل میں بھی کچھ محفوظ ہوا؟ جی، ان کی دو اہم کتابیں ملتی ہیں، ایک اپدیش بلاس اور دوسری پوتھی گلاب چمن دی۔ ان میں ان کے فلسفے اور طرز عمل کی تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں پیرو پریمن کی طرف، جو شاید اس پوری کہانی کی سب سے زیادہ متحرک اور یادگار شخصیت ہے۔ پنجابی کی پہلی خاتون شاعرہ، جی ہاں، ایک سابقہ مسلمان طوائف جو ایک روحانی پیشوا بن گئی۔ یہ سفر کیسے شروع ہوا ان کا؟ پیرو کی کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ ان کی پیدائش 1832 کے آس پاس ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عائشہ تھا۔ عائشہ؟ جی، اور وہ ایک دلت میراثی پس منظر سے تھی۔ کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ ایک زمیندار مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ منتوں مرادوں سے تو نام پیاران دی رکھا گیا، ہم ہم لیکن بچپن میں ہی یتیم ہو گئیں، پہلے والدہ پھر والد۔ اوہ، اور پھر طوائف بننے تک کا سفر۔ ذرائع میں تو لاہور کی ہیرا منڈی کا بھی ذکر ہے۔ جی، ایک مشہور روایت یہی ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے چاچا نے انہیں لاہور کی ہیرا منڈی میں بیچ دیا۔ ہائے اللہ! وہاں انہیں گانے، ناچنے، مجرا کرنے، ان سب کی تربیت ملی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے ایک فوجی جنرل تھے مکھے خاں، وہ بھی ان کے پاس آتے تھے۔ اچھا، تو یہ سب ان کی زندگی کا وہ پہلو ہے جسے انہوں نے بعد میں بالکل ترک کر دیا۔ تو وہ گلاب داس اور ان کے فرقے تک کیسے پہنچے پھر؟ انہوں نے گلاب داس کی تعلیمات کے بارے میں سنا، ان کے فرقے کے بارے میں، کہ وہاں ذات پات مذہب ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جی، وہ بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے غلام داس کو خط لکھا، اپنی پوری کہانی بیان کی اور شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اور گلاب داس نے قبول کر لیا؟ جی، غلام داس نے انہیں قبول کر لیا۔ لیکن چٹھیاں والا میں ان کی شمولیت آسان تو نہیں رہی ہوگی، خاص طور پر ان کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے۔ بالکل نہیں، ڈیرے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ ظاہر ہے ایک تو وہ مسلمان تھیں، دوسرا ان کا ماضی ایک طوائف کا تھا۔ ہم یہ دونوں باتیں اس وقت کے سماج میں آسانی سے قابل قبول نہیں تھیں، لیکن غلام داس نے ان کی حمایت کی اور وہ وہیں رہنے لگی۔ ان کی زندگی میں ایک بڑا ڈرامائی موڑ تب آیا جب انہیں اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ماضی کے کچھ لوگ انہیں واپس لے جانا چاہتے تھے، او، تو پیروں نے گلاب داس کی اجازت سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ان کا سامنا ہوا کچھ مقامی مولویوں اور قاضیوں سے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پیروں پر مرتد ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ دوبارہ اسلام قبول کرو، دباؤ ڈالا۔ پیروں کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ پیروں نے نہ صرف اسلام میں واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان مولویوں اور قاضیوں کو خوب کھری کھری سنائی ہے واہ! اور اپنے گرو گلاب داس کی روحانی عظمت کا دفاع کیا۔ یہ اس زمانے میں ایک عورت کی طرف سے، خاص طور پر ان کے پس منظر والی عورت کی طرف سے، غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ تھا۔ یقیناً۔ لیکن اس انکار پر انہیں زبردستی لاہور سے وزیر آباد لے جایا گیا اور وہاں مہرال نساء نامی ایک عورت کی قید میں رکھا گیا۔ قید میں؟ پھر رہائی کیسے ہوئی؟ یہ تو کسی فلمی کہانی جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل، قید کے دوران انہوں نے جانو اور رحمتی نامی دو قیدی خواتین سے دوستی کر لی۔ اچھا، ان کی مدد سے پیروں نے خفیہ طور پر گلاب داس تک پیغام پہنچایا۔ گلاب داس نے فوراً اپنے دو بااعتماد مرید گلاب سنگھ اور چتر سنگھ ان کو وزیر آباد بھیجا۔ ہم انہوں نے کچھ مقامی ہمدردوں کی مدد لی اور پیرو کو وہاں سے نکالا اور بحفاظت واپس چٹھیاں والا پہنچا دیا۔ یہ واقعہ پیرو کی زندگی اور ان کی شاعری دونوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پیرو اور گلاب داس کے اپنے تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ اس پر بھی کافی تنقید ہوئی جیسا آپ نے اشارہ کیا۔ جی ہاں، ان کے درمیان بہت قریبی، بہت گہرا تعلق تھا۔ ذرائع اسے انٹیمیٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں، ہم اور اس دور کے سماجی معیاروں کے حساب سے یہ بات انتہائی متنازع تھی۔ ایک سکھ عالم تھے گیان سنگھ، انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ پیروں کی وجہ سے کئی اور بیسوائیں یعنی طوائف بھی فرقے میں شامل ہو گئیں، جس سے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے اخلاق خراب ہوئے، کہا جاتا تھا۔ مطلب کافی تنقید تھی۔ اور ان کا انجام بھی۔
وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہوا؟ یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے۔ پیرو کا انتقال 1872 یا شاید 1875 میں ہوا، اور اس کے صرف 8 مہینے بعد 1873 میں غلام داس بھی چل بسے، اچھا، اور ان دونوں کو چچیا والا میں ایک ہی مقبرے میں ساتھ ساتھ دفن کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ غلام داس نے وصیت کی تھی کہ انہیں جلایا نہ جائے، جو ہندو اور سکھ روایات کے خلاف تھی، بلکہ پیروں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کمال ہے، یہ تو واقعی ایک الگ ہی داستان ہے۔ پیرو کی اصل میراث تو ان کی شاعری ہے، 160 کافیاں۔ ان کافیوں میں کیا خاص بات ہے؟ یہ 160 کافیاں ایک طرح سے ان کی آپ بیتی ہیں۔ آپ بھی تھی؟ جی، ان میں وہ غلام داس کے ساتھ اپنی زندگی، اپنے روحانی تجربات اور غلام داسی نظریات، خاص طور پر وہ وحدت الوجود والا فلسفہ، اس کا اظہار کرتی ہیں۔ ہوں، ان کی شاعری پر بھکتی تحلیق کا گہرا اثر نظر آتا ہے، خاص طور پر کبیر اور میرا بائی کا۔ ان کا ایک مصرع ہے: پیرو پی پیالہ متواری ہوئی، پیرو پیالہ پی کر مست ہو گئی۔ یہ سیدھا میرا بائی کی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات جیسے وہ اغوا والا واقعہ اسے شاعری میں کیسے بیان کیا؟ کمال کی بے باکی اور ذہانت سے اپنی شاعری میں انہوں نے لاہور میں اپنے اغوا کو ہندو دیومالا سے تشبیہ دی، کہا کہ جیسے سیتا کا اغوا ہوا تھا، واہ، اور وزیر آباد کی قید کو اشوک واٹیکا کہا، جہاں راون نے سیتا کو قید رکھا تھا۔ یہ استعارے ان کی کہانی کو ایک بالکل نیا گہرا معنی دیتے ہیں۔ اور وہ خود کو سدھر ویسا کہتی تھی؟ جی بالکل، شودر یعنی نچلی ذات کی طوائف، یہ کہنے میں بھی انہیں کوئی جھجک نہیں تھی، اور اپنی شاعری میں وہ اپنے ناقدین کو منہ توڑ جواب بھی دیتی ہیں۔ تو آج پیرو پریمن کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ انہیں فرقے میں تو ماتا یعنی ماں کا درجہ ملا تھا۔ آج انہیں پنجاب کی پہلی صاحب دیوان خاتون شاعرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلی خاتون شاعرہ؟ جی، پنجابی کی ان کی کافیاں چھپ کر کافی مقبول ہوئیں، اور ان کی زندگی پر مبنی ڈرامے بھی لکھے گئے، جیسے شہریار کا پیرو پریمن اور سورج بیر کا ڈرامہ شاعری، جسے پاکستان میں اجوکا تھیٹر نے بھی پیش کیا ہے۔ اچھا، جی، اور ان کی تحریروں کو وجیندر داس نامی ایک محقق نے سنت کویتری ماں پیرو کے عنوان سے جمع بھی کیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت متاثر کن سفر ہے، ایک غیر معمولی زندگی۔ لیکن خود اس فرقے کا کیا بنا جس نے پیرو جیسی شخصیت کو جنم دیا؟ دیکھیے، یہ فرقہ کبھی بہت بڑا نہیں بن سکا۔ 19ویں صدی کے آخر تک بھی ان کے پیروکاروں کی تعداد 1000 سے کم ہی تھی۔ اچھا، کم ہی رہے۔ جی، ان کے غیر روایتی خیالات، خاص طور پر جنسی معاملات میں کھلے پن کی وجہ سے انہیں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر ریاست پٹیالہ میں ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ ان کے اعمال کو سماجی اقدار کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ سمجھ آتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ ایک چھوٹا متنازع گروہ ہی رہا۔ اور پھر بر صغیر کی تقسیم، اس کا بھی اثر پڑا ہوگا؟ بہت گہرا سے تھا۔ چٹھیاں والا پاکستان میں آ گیا، اور ظاہر ہے ایک مسلم اکثریتی علاقہ بن گیا۔ غلام داسیوں کو، جو زیادہ تر ہندو یا سکھ پس منظر سے تھے، انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ ہو، انہوں نے ہندوستان جا کر ہریانہ میں پناہ لی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرقہ تقریباً معدوم ہو گیا ہے۔ کیا اس فرقے سے کچھ اور مشہور لوگ بھی وابستہ رہے؟ مطلب جن کا بعد میں نام ہوا ہو؟ 2 نام اہم ہیں۔ ایک گیانی دت سنگھ، وہ بعد میں سنگھ سبھا لہر کے بہت اہم رہنما بنے۔ اپنی جوانی میں وہ سنت دتا رام کے نام سے کچھ عرصہ اس فرقے سے وابستہ رہے۔ اچھا، اسی طرح جواہر سنگھ کپور، جو بعد میں خالصہ کالج امرتسر کے بانیوں میں شامل ہوئے، وہ بھی اپنی ابتدائی عمر میں کچھ عرصہ اس فرقے کے زیر اثر رہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فرقے میں کچھ ایسی کشش ضرور تھی جو پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی تھی، کم از کم کچھ وقت کے لیے۔ جی بالکل، شاید وہ بغاوت کا عنصر، یا وہ ذات پات سے انکار۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹے تو یہ غلام داسی فرقہ اور پیرو پریمن کی کہانی، یہ 19ویں صدی کے پنجاب کی روایتی تاریخ سے بالکل ہٹ کر ہے نا؟ بالکل، یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے مذہب، ذات پات، جنسی اخلاقیات، ان سب کے مروجہ اصولوں کو چیلنج کیا۔ اور یہ رہبانیت اور دنیا داری کا ایک عجیب سا امتزاج پیش کرتی تھی۔ جی، اور اس نے ان لوگوں کو آواز دی جن کی آواز عام طور پر نہیں سنی جاتی تھی، خاص طور پر پیرو جیسی خاتون جن کا پس منظر انتہائی غیر معمولی تھا، اور چٹھیاں والا اس سارے غیر معمولی تجربے کا مرکز تھا۔
سننے والوں کے لیے اس کہانی میں کیا ہے؟ شاید یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ ایسے لوگ اور تحریکیں موجود رہی ہیں جو مروجہ عقائد اور سماجی ڈھانچوں سے بغاوت کرتے ہیں، صحیح۔ جو اپنی روحانی راہ خود تلاش کرتے ہیں، اور پیروں کی شاعری وہ ایک فرد کی آواز کی طاقت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں اس دور کے پنجاب کی پیچیدگی اور اس کے تنوع کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ صرف جنگوں اور سیاست کی کہانی نہیں ہے، بلکہ عقائد، محبت اور مزاحمت کی کہانیاں بھی ہیں، بہت گہری کہانیاں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ پیرو اور گلاب داس جیسی کہانیاں جو اتنی ڈرامائی ہیں، اتنی اصول شکن ہیں، یہ اکثر مرکزی تاریخی بیانیے سے غائب کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہوں ہم جنگوں کو، رومانوی داستانوں کو تو بہت یاد رکھتے ہیں، لیکن ایسی غیر روایتی بغاوتوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں اکثر؟ یہ ایک یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، شاید اس لیے کہ تاریخ اکثر طاقتور طبقے لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں، ہوں، اور وہ کہانیاں جو ان کے بیانیے سے، ان کے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ آہستہ آہستہ فراموش کر دی جاتی ہیں، یا شاید اس لیے کہ ایسی کہانیاں ہمیں اپنے عقائد اور اپنے سماجی ڈھانچوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ صحیح کہا۔ تو یہ ہمیں ایک طرح سے دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی مقامی تاریخوں کو کھنگالیں کہ وہاں اور کون سی ایسی پوشیدہ کہانیاں موجود ہیں جو بس سامنے آنے کی منتظر ہیں۔ آج ہم نا